علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، ابھی میں آپ کے سامنے ایک عمل ایسا لے کر کے آیا ہوں کہ جس عمل کی گھر گھر میں ضرورت ہے۔ آپ کہیں گے گھر گھر میں کس طرح ضرورت؟ وہ عمل یہ ہے کہ بچی اور وہ لڑکی جس کے سسرال والے اس کو بلا وجہ تنگ کرتے ہیں اور ہر بات پر اور 24 گھنٹے اس کے لیے پریشانی کا سبب بنے ہوئے ہیں اور بات بات پر تانے دینا، یہ اکثر ہوتا ہے گھروں میں۔ اکثر تو سسیں ایسی ہوتی ہیں جیسے چڑیلیں ہیں، چڑیلیں پوری نہیں جانتی کہ یہ بھی کسی کے جگر کا ٹکڑا ہوگا، کسی کی بیٹی ہوگی، اس کا بھائی ہوگا، اس کا باپ ہوگا، اس کی ماں ہوگی۔ اور میری ماں، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ جس کو آپ اپنے گھر میں لے کے آئی ہو، اس کو آپ 24 گھنٹے تانے، پریشان، چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی اور جھگڑا، اور اپنے بیٹے کو بات بات پہ یہ کر رہی ہے، یہ کر رہی ہے، تو کبھی سوچا ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ اگر ایسا ہو تو آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، اس کی بھی ماں ہوگی، اس کے دل میں بھی اس کی محبت ہے، اس کے سینہ میں بھی اس کی محبت ہے۔ نہیں کسی کی بیٹی کو بلا وجہ تنگ کرنا چاہیے۔ اور آج ان بچیوں کے لیے جو اس وجہ سے پریشان ہیں کہ وہ اپنے گھر میں سسرال والے اس کو بلا وجہ تنگ کرتے ہیں، وہ یہ عمل کر کے دیکھیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکتیں نازل کر دے گا اور ان کی زبانیں اللہ تعالیٰ بند کر دے گا جو ایسے بلا وجہ تنگ کرتے ہیں۔ اور اس بچی کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے وہ اپنا اخلاق بھی کچھ اچھا کرے۔ یہ نہیں ہے کہ نرا سانس دو ہے نا وہی ظلم کرتی ہے، کچھ بچی کا بھی قصور ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اپنے گھر والوں کو خام خواہ آپ بھی پریشان کریں، آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بھی اپنا اخلاق اچھا کریں۔ آپ نماز کی پابندی کریں، پردے کی پابندی کریں، اور آپ کا قانون اور ہر کا کلچر علاقے کا الگ الگ ہے۔ اگر آپ یہاں اس علاقے سے دوسرے علاقے میں چلی گئی ہو تو ان کا کلچر الگ ہے، آپ ان کے طریقے کے ساتھ ادھر چلیں۔ یہ تو نہیں نا جو آپ کا ادھر کلچر ہے وہی آپ ادھر بھی کریں تو آپ کہیں بھی نہیں ابھی میں تو نہیں، ایسے لڑائی جھگڑا ادھر پھر تو شروع رہے گا۔ تو آپ بھی کچھ ان کے ساتھ ملیں۔ اگر آپ ان کے ساتھ محبت کرتی ہو اپنی اس امی کے ساتھ اور پیار کرتی ہو، پھر آپ کو بلا وجہ تنگ کرتی ہے، تو پھر آپ یہ عمل کریں۔ وہ عمل کیا ہے؟ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، ربی انی مغلوب فانتصر۔ دوبارہ پھر سن لیں، ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انی مغلوب فانتصر۔ اس دعا کو آپ کثرت سے پڑھیں اور انشاءاللہ دیکھنا کہ یہ آپ کے گھر میں برکت آئے گی اور یہ ان کی زبانیں بند ہو جائیں گی، یہ آپ کے ساتھ پیار کریں گے۔ اگر یہ آپ کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو اگر آپ ان کے ساتھ زیادتی کر رہی ہو نا تو پھر دیکھنا اس کے اثرات الٹا ہوں گے۔ یہ مت سمجھنا کہ یہ عمل کرو گی اپنے سسرال والوں کے لیے، یہ نہ ہو کہ زیادتی آپ کی ہو پڑھ بھی ان کے لیے رہی ہو، پھر اس کے اثرات الٹا ہو جائیں گے، پھر اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ پھر آپ کا یہ نہ سمجھنا کہ یہ ہوا ہے۔ اگر سس بلا وجہ تنگ کرتی ہے، سسرال والے بلا وجہ تنگ کرتے ہیں، تو پھر آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ پھر آپ اس عمل کو کریں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ آپ کے ساتھ پیار کریں گے اور جو ان کے تانے دینا، وہ لڑائی جھگڑا کرنا، انشاءاللہ وہ ختم کر دیں گے، اور یہ اس بچی کے لیے ہے۔ تو آؤ میری محترم بہنوں، اس آیات پر عمل کرنا اور کثرت سے پڑھنا اس کو، اور نماز نہیں چھوڑنا۔ نماز کی پابندی کرنی ہے اور پردے کی پابندی کرنی ہے۔ اور یہ اکثر تو گھروں کے اندر یہ جو لڑائی جھگڑے کا سبب ہے نا، یہ سب سے زیادہ یہ موبائل کا فتنہ ہے، اور یہ ٹی وی کا، ڈش کا، یہ موبائل آیا، اس میں گوگل آئی، میسنجر آئی، فیس بک آئی، یوٹیوب آئی، میموری کارڈ آیا۔ گھروں کے اندر سب سے بڑا تو فتنہ اس کا ہے۔ سارا دن گھر کے اندر فلم چلتی ہے، گانا چلتا ہے، اللہ کا نام لیا نہیں جاتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے اس گھر سے شیاطین دوڑ جاتے ہیں، اس گھر کے اندر نہیں ٹھہرتے۔ تو جس گھر کے اندر موسیقی کی آواز آتی ہے، گانے کی آواز آتی ہے،
وہ گانا اور وہ موسیقی جنات کی، شیاطین کی غذا ہے، ان کا کھانا ہے، ان کی خوراک ہے، ان کی قوت ہے، ان کو قوت ملتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب گانا اور موسیقی گھر کے اندر چلے گا، فلم چلے گی، آج تو بچوں نے کارٹون لگا رکھے ہیں، ان کو گھر میں کمپیوٹر لا کر کے رکھ دیا ہے، بچے باہر نہ جائیں، گھر میں بیٹھ کر کے ہی یہ کارٹون دیکھیں۔ یہ بھی دیکھنے ٹھیک نہیں ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ان کارٹونوں کی بھی سٹوریاں دیکھ لیں، ان کی بھی ایک کبھی کسی کی لو کی سٹوری چل رہی ہے، کسی کی کوئی سٹوری چل رہی ہے، جس طرح فلم اور ڈرامے کی چل رہی ہے۔ یہ بھی قطعاً حرام ہے، نہیں چلانے چاہیے بچوں کے لیے۔ کیا یہ ہم تربیت کریں گے؟ تو میرے محترم بھائیوں، یہ گھر کے اندر گانا اور فلم نکال دو۔ یہ شیاطین یہ چاہتے ہیں نا، جب گھر میں داخل ہوں گے اور ان کو موقع ملے گا، اور کبھی خامند کے دل میں وسوسہ، کبھی بیوی کے دل میں، اور کبھی سس کے، کبھی جناب دیور کے، کبھی کس کے دل میں 24 گھنٹے لڑائی جھگڑا ہی رہے گا۔ جب گھر میں ہوں گے جنات، ہوں گے شیاطین، تو پھر لڑائی جھگڑا نہ ہو تو بتائیں اور کیا ہوگا؟ آج زیادہ تر گھروں کے اندر لڑائیوں کا سبب یہی ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر، جن مسلمانوں کے گھروں کے اندر قرآن کی آواز آنی تھی، قرآن کی آواز نہیں، انہی گھروں میں صبح بھی گانا اور موسیقی، شام بھی گانا اور موسیقی۔ بچیوں نے اس وقت تک سونا نہیں جب تک یہ ڈرامہ دیکھ کے نہ سوئیں، کبھی کوئی ڈرامہ، کبھی کوئی ڈرامہ۔ کچھ لڑکیاں کچھ گھروں کے اندر علاج کرنے کے لیے جائیں نا، تو ان کو منع کرتے ہیں بھئی پردے کی پابندی کرنی پڑے گی بچیوں کو، اور گھر کے اندر موسیقی اور گانے کی آواز نہیں ہوگی، فری علاج ہوگا، گھر کے اندر تلاوت کرنی پڑے گی، اور ان کو سارا کچھ سمجھانا پڑتا ہے۔ یہ گھر سے تصویروں کو نکال دو، ٹی وی کو نکال دو، یہ ٹچ موبائل یہ بچیوں سے لے لو، ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ مرد جو ہے ریشم کا کپڑا نہ پہنے، سونے کی انگوٹھی نہ پہنے، عورت خوشبو لگا کے بازار میں نہ جائے، بازار کی زیب و زینت نہ بنے۔ ان کو جب یہ سارا درس دینا پڑتا ہے، پھر وہ آخر میں پتہ کیا کرتے ہیں؟ دوسرے دن تیسرے دن فون آ جائے گا، کال آ جائے گی، پتہ کیا کہیں گے؟ قاری صاحب وہ ڈرامہ ہے، اس کی نہ صرف 4 یا 5 قسطیں باقی ہیں، اگر کہو تو بچیاں ہیں، وہ کہتی ہیں ہم وہ ڈرامہ دیکھ لیں۔ استغفر اللہ، افسوس یار، بچیوں کو خوش کر رہے ہیں، ادھر سے اتنی مصیبت ہے، علاج کروا رہے ہیں، جن گھر میں تباہی مچائی ہوئی، پھر بھی بچیوں نے اس وقت تک آرام ہی نہیں کرنا جب تک ڈرامہ نہ دیکھ لیں۔ یار کہاں سے پھر علاج ہوگا؟ کہاں سے شفا آئے گی؟ کہاں سے اللہ یہ مدد اتارے گا؟ پھر قرآن پڑھیں گے، اللہ برکت اٹھا لے گا؟ نہیں برکت نازل ہوگی۔ اور جب ہمارا سونا اٹھتے وقت قرآن کی تلاوت تو نہیں، گانا سننا ہے۔ ہاں ابھی اٹھے نہیں ہیں، فوری فون جیب سے نکالا، ابھی آنکھ کھلی نہیں، سرانے کے نیچے فون پڑا ہوا ہے، اٹھایا، فوری نیٹ آن کیا، ہاں فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں، سارا کا سارا استعمال ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے کبھی؟ اور بھئی جوان بچے کو فون لے کے دیا ہوا ہے، یہ جب نیٹ آن ہوگا تو اس پر کہیں گے اچھا استعمال کریں۔ بھئی اس کا اچھائی کیا ہے؟ جب اس کو آن کریں گے ہر قسم کی پکچر آئے گی، ہر قسم کی ویڈیو آئے گی، خلوت میں بیٹھ کر کے بچی کیا اس کا صحیح استعمال کرے گی؟ کبھی بھی نہیں کرے گی۔ شیطان ہے، خلوت میں ہے تو اس کو ہر طرح کا دیکھے گی۔ میرے بھائی اس کا حرام ہے۔ ہم نے تو پڑھنا قرآن تھا صبح کی نماز کے بعد، نہیں وہ صبح اٹھی ہے، بچی اٹھی ہے یا بچہ اٹھا ہے اور سب سے پہلے موبائل لیا، ادھر نماز کا وقت جا رہا ہے، فجر کا وقت جا رہا ہے، اور یہ فیس بک پہ یہ ویڈیو دیکھ لوں، یہ دیکھ لوں، یہ دیکھ لوں، انگلی کے ساتھ اشارہ اوپر 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 کیا جا رہا ہے، ادھر شیطان بھی کہہ رہا ہے یہ دیکھ لو، یہ اس سے اچھی ہے، یہ ابھی رات کو ویڈیو آئی فلاں نے بھیجی، اچھا بھی عجیبہ کیا ہوا، ادھر بھائی موبائل دیکھتے دیکھتے نماز کا وقت گزر گیا۔ پھر شیطان نے کہا چلیں آج تو نماز گزر گئی، کوئی نہیں، زور کے ساتھ پڑھ لینا۔ زور کا وقت آیا، پھر وہی موبائل اس کا ہی استعمال، وقت گیا، کہا ابھی پھر عصر کے ساتھ پڑھ لینا۔ یہی شیطان کی چالیں، یہی شیطان کی گمراہی ہیں۔ اور میرے محترم بھائیو، ان سے اپنی جان چھڑوائیں، اپنے گھر کے اندر قرآن و حدیث کی تلاوت کریں، انشاءاللہ اللہ برکت ڈالے گا۔ یہ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تعویذ لانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دعائیں کرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کسی ان جعلی ملوں اور ان جادوگروں سے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، دعائیں کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ گھر بیٹھ کے تہجد کی پابندی کریں، دعا کریں، اللہ آپ کو گھر بیٹھے دے گا۔ اللہ تو وہ ہے جو ہر آدمی کی سنتا ہے، ایک اندھیرے کے اندر ایک کالی چونٹی کی بھی سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں آپ کی شاہرگ کے بالکل قریب، شاہرگ سے بھی قریب ہوں۔ آپ پھر جاتے ہو آگے جاتے ہو، ہماری سنتا نہیں، اس کی موڑتا نہیں،
اور گھر بیٹھ کے دعائیں کریں، اپنی امی سے دعائیں کرائیں، سب سے بڑا ولی تو آپ کے گھر میں آپ کی والدہ ہے، اس سے دعائیں کرائیں۔ تو آؤ میری محترم بہنوں، یہ آپ کے لیے عمل ہے جو اچھی ہیں، جو نمازی ہیں، جو نیک ہیں۔ اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے، میرا اپنے دیکھنے میں میرا تجربہ ہے کہ کچھ سنسیں ایسی چڑیلوں جیسی ہوتی ہیں کہ لڑکیاں بیچاری اچھی صبر کرنے والی ہوتی ہیں، پھر بھی بات بار پر ان کو تانا دیتی ہیں، بات بار پر لڑائی کا جھگڑا شروع رکھتی ہیں، اور ایسے ان کو سمجھتی ہیں جیسے یہ تو نوکر ہے، یہ ہماری نکرانی گھر میں اس کو لے کے آئے ہیں، ہر کام ہر وقت لڑائی اور جھگڑا۔ میں ایسی بہنوں کے لیے یہ عمل لے کر کے آیا ہوں، نہیں تو میں نے ایسا عمل نہیں بتلانا تھا، اور نہ میں نے کبھی ایسے عمل بتلائے ہیں، صرف خاص کر ان کے لیے جو یہ پریشان ہیں اور وہ یہ عمل کریں۔ ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انی مغلوب فانتصر۔ اور تصور یہ رکھیں کہ یہ میری سانس جو یہ میرے پر ظلم کرتی ہے، جو یہ مجھ کے ساتھ لڑائی کرتی ہے، جھگڑا کرتی ہے، اس کا اللہ بند کر دے گا، انشاءاللہ گھر میں امن ہو جائے گا، گھر میں سکون ہو جائے گا۔ آؤ میرے محترم بھائیوں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ میں نے بیان کیا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربی۔